اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ تو کل ہم نے الحمدللہ بہت سارے تجوید کے رولز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے جو فرسٹ آن لائن ٹیسٹ ہے ہمارا اس کو آپ نے کمپلیٹ کیا ہے۔ ایٹ 8 PM اس کا جو لنک ہے وہ کلوز ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اس ٹیسٹ کو نہیں دے پائیں گے۔ ضرور کوشش کریں، کیونکہ ان کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ میں نہیں آئیں گے، وہ آپ ہی کے لیے ہے تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے۔ تو ضرور کوشش کریں کہ ان ٹیسٹ کو انشاءاللہ ضرور اٹیمپٹ کریں۔ فائن، اوکے۔ تو الحمدللہ ہم نے کل نون ساکن و تنوین کے رولز تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، تو آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ حمزۃ الوصل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اینڈ جو بھی تجوید کے رولز ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کر لیں۔ فائن، اوکے۔ حمزۃ الوصل کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ایک کنیکٹنگ حمزہ کو کہتے ہیں جو ایک لیٹر کو دوسرے لیٹر سے ملاتا ہے، رائٹ۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی دونوں لیٹرز کے دونوں ورڈز کے درمیان میں ہوتا ہے ہم وصل، یعنی وصل کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، جوڑنا۔ تو اب جب ہم ایک لفظ کو اور ایک لفظ سے ملا کر پڑھتے ہیں تب اس حمزۃ الوصل کو پڑھا نہیں جائے گا، لیکن جب یہ شروع میں ہوتا ہے، آیت کے سٹارٹنگ میں ہو یا کسی بھی ورڈ کے سٹارٹنگ میں ہو جہاں سے ہم شروع کر رہے ہوں، تو اس پر یہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا سائن کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا صاد آپ کو ملے گا اس کے اوپر، ایک الف کے اوپر۔ اگر آپ انڈو پاک کا قرآن دیکھتی ہیں تو کچھ اسکرپٹس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ الف جو ہے وہ خالی آپ کو ملے گا، لیکن یہ الف نہیں بلکہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ اوکے، حمزۃ الوصل کے بعد کے لیٹر پہ کیا ہے، کیا آئے گا، اس سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس خالی حمزہ جو حمزۃ الوصل ہے اس پہ کیا لگے گا۔ فائن، جیسے فتحہ لگے گا یا ضمہ یا کسرہ۔ فتحہ کب لگے گا؟ جب حمزۃ الوصل کے بعد جو لیٹر ہے وہ لام آ جائے، چاہے وہ لام ساکن ہو، مشدد ہو، لیکن لام آ جائے تو ہم اس حمزۃ الوصل پہ ضرور فتحہ لگا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر لام نہ ہو تو ہم اس کے بعد کا لیٹر دیکھیں گے، اگر اس پہ ضمہ ہو تو حمزۃ الوصل کو بھی ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، لیکن اگر تیسرے لیٹر پہ ضمہ نہیں بلکہ کسرہ یا فتحہ ہو تو اس حمزۃ الوصل کو ہم کسرہ لگا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن حمزۃ الوصل کی ایک ایکسیپشن ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ تیسرے حرف پر اگر ضمہ ہو تو حمزۃ الوصل پہ بھی ضمہ لگے گا، لیکن قرآن میں ایسے 5 حرف ہیں، ایسے 5 لفظ ہیں جس میں تیسرا حرف ضمہ ہونے کے باوجود ہم حمزۃ الوصل پہ کسرہ لگا کر پڑھتے ہیں۔ اوکے، وہ کون سے ہیں؟ امشو، ابنو، اقضو، ائتو، امضو۔ اوکے، ان سارے لفظ کو ہم انشاءاللہ حمزۃ الوصل جب بھی آئے تو ہم اس پر کسرہ لگا کر ہی پڑھیں گے، ایون آفٹر کہ اس کے اوپر دیکھیں تھرڈ لیٹر پہ کیا ہے، ضمہ ہے، پھر بھی ہم اس حمزہ کو کسرہ لگا کر ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لام شمسیہ اور قمریہ کیا ہے۔ لام شمسیہ اور قمریہ ال والے ورڈ پر، یعنی جو بھی لفظ ال سے شروع ہوتا ہو اس لفظ کو، یعنی وہ لفظ جو ال سے شروع ہوتا ہے وہ اس لفظ کے اسم ہونے کی نشانی ہے۔ اسم کا مطلب ہے ناؤن، انگلش میں جو ہم ناؤن کہتے ہیں وہ اسم ہے، اسم ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ اس ال کے اندر جو لام ہے اس کو کبھی پڑھا جائے گا اور کبھی نہیں پڑھا جائے گا۔ جس لام کو ہم نہیں پڑھتے اس کو لام شمسیہ کہتے ہیں، اور جس لام کو ہم پڑھتے ہیں اس کو لام قمریہ کہتے ہیں۔ فائن، اوکے۔ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سے لیٹرز، کون سے لام کو ہمیں پڑھنا ہے یا نہیں؟ لام شمسیہ کے بعد اگر شمسی حرف آئیں
تو ہم اس لام کو نہیں پڑھیں گے۔ لام شمسیہ کے بعد قمری حروف آئیں تو ہم اس لام کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ان شمسی اور قمری حروف کو یاد رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو کوئی پرابلم نہیں، بیکاز قرآن میں اس طرح آئے گا کہ جس لام کو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے اس پہ ساکن کا سائن آپ کو ملے گا، اور جس لام کو ہمیں نہیں پڑھنا ہوتا ہے اس پہ ساکن کا سائن نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل الرحمن الرحیم، اس لام پہ کوئی ساکن نہیں تو ہم نے اس کو نہیں پڑھا۔ الارحام، اس لام پہ ساکن کا سائن ہے تو ہم نے اس کو پڑھا۔ بس اس سے آپ کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم لام شمسیہ پڑھ رہے ہیں یا قمریہ۔ اوکے، نیکسٹ ٹاپک ہے نون قطنی۔ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ کوئی بھی عربک کا ورڈ جو ہے وہ ساکن سے شروع نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے متحرک ہونا ضروری ہے، لیکن کوئی بھی حرف، کوئی بھی لفظ جو ہے اگر ساکن سے اینڈ ہوتا ہو، اس کے بعد کا لفظ بھی ساکن سے ہی شروع ہو رہا ہو تو پروننسیشن میں مشکل ہوگی، جس کی وجہ سے ہم نون قطنی لگاتے ہیں۔ اوکے، یہاں پہ کچھ ایگزامپلز ہیں، جیسے من میں نون ساکن سے اینڈ ہو رہا ہے۔ افترا جو ہے وہ حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہے، لیکن حمزۃ الوصل ہم نہیں پڑھیں گے، تو من کو ہم فا ساکن سے ملانے میں دقت ہوگی، منفترا ہوگا، جس کی وجہ سے نون ساکن پہ کسرہ لگا کر منفترا، اسی طرح آپ کو قرآن میں ملے گا جس کو آپ پڑھیں گی۔ لیکن نون ساکن تو آسان ہے، اگر تنوین آ جائے تو پڑھنا مشکل ہوگا۔ کچھ کیا کرتے ہیں لوگ کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا نون قطنی کے بارے میں، تو وہ کیا کریں گے، اگر میم کے اوپر تنوین کی فتحہ ہے تو وہ پڑھیں گے مفترا، اور جو تنوین کے اندر اور ایک حرکہ جو نون ساکن کی ہوتی ہے اس کو مس کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو مس نہیں کرنا، تو کیا کریں گے، اس ایک تنوین کے ایک حرکہ کو نون قطنی میں بدلیں گے، یعنی نون ود کسرہ۔ یہ آپ کو قرآن میں ضرور ملے گا، جسے ہم پڑھیں گے اگر وہ ورڈز کے درمیان میں آ رہا ہو، لیکن اگر شروع میں آ رہا ہو تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اور اگر آیت کے اینڈنگ میں آ رہا ہو تو بھی ہم وقف کے حال میں اس نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فار ایگزامپل سورہ الملک کی فرسٹ آیہ کے لاسٹ میں قدیرن، قدیرن سے آیہ اینڈ ہوتی ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے قدیر، لیکن ہمیں اس کو نیکسٹ ورڈ سے یعنی نیکسٹ آیہ کے پہلے لفظ سے ملانا ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے قدیرن الذی۔ اوکے انشاءاللہ، سٹارٹنگ میں اور اینڈنگ میں نہیں پڑھا جائے گا، صرف اور صرف اس کو ہم درمیان میں پڑھیں گے، یہ یاد رکھ لیں انشاءاللہ۔ اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں مد کی رولنگز۔ مد کسے کہتے ہیں؟ لمبا کرنا، سٹریچ کرنا، کھینچنا، elongation کو ہم مد کہتے ہیں۔ مد کے بہت سارے پارٹس ہیں، بہت سارے کیٹیگریز ہیں، انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ پہلا ہے مد طبعی، جو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ الف، واو اور یا مد کو ہم مد طبعی کہتے ہیں، جن کو ہم 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، الف سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہوگا تو وہ 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا، اور یا سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ ضمہ ہوگا، جس کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے۔ ایک بھی نہیں کر سکتے اور 2 سے زیادہ بھی ہم اس کو نہیں ایکسٹینڈ کریں گے، کیونکہ یہ اصلی مد ہے۔ مد اصلی صرف اور صرف 2 حرکہ لمبا کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپلز مأکول ترمیہم بحجارۃ، دیکھیں ہم نے ہر ایک کو 2 حرکہ لمبا کیا ہے الحمدللہ۔ سٹارنگ فتحہ، کسرہ، ضمہ جو ہوتے ہیں وہ بھی انہی میں آتے ہیں، جس کو ہم 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں۔ یہ الف صغیرہ، یا صغیرہ، واو صغیرہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ کیا ہے، سیم جس طرح ہم مد طبعی پڑھتے ہیں اسی طرح ان کو بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ، 2 حرکہ لمبا کر کے ان کو پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہے مد لین۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ حروف لین کو ہم ایک ہی حرکہ لمبا کرتے ہیں، رائٹ؟ جیسے خوفن ایک ہی حرکہ لمبا ہوگا، واو لین اور یا لین دونوں کو ہم ایک حرکہ لمبا کریں گے، لیکن اگر واو لین اور یا لین کے بعد جو لیٹر آیا ہے اگر اس پہ ہم وقف کی صورت میں ایک عارضی سکون لگا دیں گے تو اس حال میں، صرف اور صرف عارضی سکون کے حال میں، یاد رکھیں اگر ہمیں فتحتین سے اگر یہ لیٹر اینڈ ہوا، جیسے خوفن کو اگر ہم نے خوفن کہا تو جب ہم وقف کریں گے تو وہ کیا ہوگا، خوفا ہوگا، تب وہ واو لین جو ہے وہ ایک ہی حرکہ لمبا ہوگا، خوفا۔ لیکن اگر اس فا پہ ساکن لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تنوین کی کسرتین سینڈ ہو رہی ہے، کسرتین کو جب ہم وقف کریں گے تو ساکن لگائیں گے، رائٹ؟ تو اس کو ہم 2 یا 4 یا 6 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں، اس لیے حروف لین کبھی کبھی مد لین بھی بن سکتے ہیں، یعنی مد کا مطلب ہے سٹریچنگ، تو یہاں پہ سٹریچنگ ہو سکتا ہے، جیسے خوف البیت،
لیکن اگر ہمیں بیتی پڑھنا ہے تو البیتی ہی پڑھیں گے، ایک ہی حرکہ لمبا کریں گے۔ اگر ہمیں اسٹریچ کرنا ہو تو ساکن لگانا ضروری ہے، والصیفی والصیف۔ اوکے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ان کا خیال یہ رکھنا ہوگا کہ یالین اور واولین کو ہمیں موٹا نہیں پڑھنا ہے، جیسے خوفن کو خوفن نہیں پڑھیں گے، البیتن کو البیتن نہیں پڑھیں گے، اے کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اے والی ساؤنڈ جو ہے وہ صرف اور صرف امالہ کی قرآن میں ایک ہی جگہ آتی ہے، رائٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں مد عوض۔ عوض کس کو کہتے ہیں؟ سبسٹیٹیوٹ کو کہتے ہیں، یعنی اس چیز کے عوض اس کو کرنا جو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ سبسٹیٹیوٹ کا مطلب عوض ہوتا ہے۔ اس میں کیا کریں گے کہ فتحتین پر اگر ہمیں وقف کرنا ہو، سٹاپ کرنا ہو، تو اس کو ہم مد طبیعی میں بدلیں گے، سبسٹیٹیوٹ کریں گے اس کو، اس لیے مد عوض کہا گیا ہے۔ جیسے قدحن پر اگر ہمیں وقف کرنا ہو تو پڑھیں گے قدحا، صبحن کو صبحا، اس طرح انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، 2 حرکہ لمبا کر کے مد طبیعی میں بدل کے پڑھیں گے۔ لیکن تائے مربوطہ پہ اگر اسی طرح فتحتین آئے تو ہم اس کو مد طبیعی میں نہیں بدلیں گے، بلکہ ساکن لگا کر ہا میں بدلیں گے، کہ ہا ساکنہ کی طرح پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ گول ہا ہوگا، تائے مربوطہ کا مطلب گول تا ہوتا ہے، اور ہا جو ہوگا وہ بھی گول ہا ہی ہوگا، ہم اس کو یہ والا ہا جو سبحن میں ہے وہ نہیں لگائیں گے، فائن۔ سبحن والا ہا نہیں، جو ہائے کبیر ہے اس کو نہیں، ہائے صغیر جو ہم اقصل حلق سے ادا کرتے ہیں وہ ہا میں بدلے گا انشاءاللہ، اور اس کو پڑھنا نہ بھولیں۔ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم اس کو نہیں پڑھتے، ویسے اسٹاپ کر دیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل یہاں ایک ورڈ آیا ہے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، دیکھیں تن کو ہم نے نخرہ میں کنورٹ کیا، لیکن اگر آیت کو کنٹینیو رکھنا ہے تو ہم اس کو تن ہی پڑھیں گے، وقف کے حال میں اس کو نخرہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں مد واجب متصل۔ واجب سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ واجب ہے یہ کرنا، یہ مد کو فالو کرنا واجب ہے۔ اور متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا۔ اس میں کیا ملا ہوا ہے؟ حروف مد کے بعد اگر حمزہ اسی ورڈ میں مل جائے، یعنی اسے ہی اٹیچ ہوا ملے، مل کر رہے، جوائن رہے، تو ہم اس مد کو 4 سے 5 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں، 4 سے 5 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں، 4 انشاءاللہ 4 کریں گے تو کافی ہوگا، اور یہ واجب ہے، اس کو ہمیں 4 حرکہ لمبا کرنا کمپلسری ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر ہے وَجِیءَ اُولَئِکَ، اوکے، اس طرح ہم اس کو 4 حرکہ لمبا ضرور کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مد جائز منفصل کیا ہے؟ جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مد اصلی کو ہم 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں تو اس کو بھی 2 حرکہ لمبا کر سکتے ہیں، لیکن 4 حرکہ سے 5 حرکہ کی اس کی مقدار ہوتی ہے۔ یہ کرنا واجب نہیں بلکہ جائز ہے، اٹ از اپ ٹو یو، جو قرات پڑھ رہا ہو، جو ریسائٹ کر رہا ہو، اس کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو 4 حرکت کرے یا 2 حرکت کرے۔ منفصل کا مطلب کیا ہے؟ سیپریٹڈ، الگ الگ۔ کیا الگ ہے؟ حروف مد کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ اسی ورڈ میں نہیں بلکہ الگ ورڈ میں، دوسرے ورڈ کے شروع میں آتا ہے، اس لیے یہ مد ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتا ہے، درمیان میں نہیں۔ ہر لفظ کے آخر میں یہ مد ہوتا ہے جب بھی جائز منفصل کا مد آئے، اور اس کے بعد نیکسٹ لفظ کے شروع میں جو ہے وہ حمزہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے 2 ورڈز ایسے دیکھے ہیں، وہ ہے ہا اور ایک ہے یا کو حروف ندا کہتے ہیں۔ یا آئے اور اس کے بعد کوئی ورڈ جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو تو لکھنے کی فونٹ کی وجہ سے، اسکرپٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اسی ورڈ میں حمزہ دکھتا ہے، لیکن ایکچولی وہ اسی ورڈ کا نہیں بلکہ دوسرے ورڈ کا ہے، کیونکہ یا الگ ورڈ ہے، ایہا الگ ہے، یا الگ ورڈ ہے، آدمو الگ ہے، لیکن ان کو ہم ساتھ میں پائیں گے لیکن پڑھیں گے الگ الگ، یعنی یہ 2 الگ الگ ہیں تو یہ منفصل ہے، متصل نہیں۔ ایون ہا جو ہے، ہا اولائی، ہا انتم، یہ بھی جو ہے منفصل ہی ہے۔ یہ 2 ہی اس طرح کے ورڈز پورے قرآن میں آپ کو ملیں گے۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ مد عارض للسکون۔ اس کے ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ عارضی سکون، عارضی کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپرری، جب بھی وقف کے حال میں ہمیں ساکن لگا کر کسی ورڈ کو اینڈ کرنا ہو تب یہ مد کو اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن 3 شرطوں پر جب وہ ورڈ پورا ہوگا تبھی اس مد عارض سکون کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ شرطیں کون سی ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ ہم وقف کر رہے ہوں، اوکے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وقف کرتے وقت ساکن ہی لگ رہا ہو۔ ہم نے دیکھا تھا نا کہ وقف کی رولنگز میں کون سے حرکہ پہ ساکن لگتی ہے، ساکن لگنا ضروری ہے، اور جس لیٹر پہ ساکن لگ رہا ہو اس سے پہلے
مد اصلی ہونا ضروری ہے. جیسے کھڑی فتحہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی مد اصلی ہے، 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں، اور اس سے پہلے حروف مد ہونا بھی ضروری ہے. جیسے دیکھیں یہاں پہ سجیلن، لام پہ پہلا فرسٹ رول کیا ہے کہ وقف ہوگا، ہم اس کو وقف کریں گے. دوسرا کیا ہے کہ اس پہ ساکن لگے گا، تو یہاں لن کو ہم لام ساکن کی طرح پڑھ سکتے ہیں اگر وقف کر رہے ہوں، کیونکہ جو کسرتین ہے وہ ساکن میں بدلتا ہے وقف کے حال میں. 2 شرطیں پوری ہو گئیں. تو تیسرا کیا ہے کہ جس پہ ساکن لگ رہا ہو اس سے پہلے کوئی مد کا لیٹر ہونا ضروری ہے. یہاں پہ مد بھی ہو رہا ہے. مد کا لیٹر یعنی صرف یا کے اوپر اگر فتحہ آ جائے تو یہ نہیں ہوگا، یا ساکن ہونا ہے، اس سے پہلے کے لیٹر پہ ضرور کسرہ ہوگی، رائٹ. یا فتحہ ہوگی تو یہ مد لین ہو سکتا ہے، جسے ہم 6 حرکہ لمبا بھی کریں گے، رائٹ. تو اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ سجیلن، سجیل، اخیہ، اخیہ، العظیم، العظیم، الرحمن، الرحمن، یتساءلون. اوکے، اس طرح ہم 4 یا 6 حرکہ لمبا کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، تو ہم دیکھتے ہیں مد لازم. مد لازم، لازم سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مد جو ہے وہ لازم ہے، ہمیں ضرور اس کو 6 حرکہ لمبا کر کے پڑھنا ہوگا. اس کی مقدار کتنی ہے؟ 6 حرکہ ہے. 6 حرکہ اس کو ہم ضرور کریں گے. مد لازم کو ہم نے 2 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا ہے. پہلا کیا ہے کہ کلیمی ہے. مد لازم کلیمی، کلمہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ورڈ، لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. مد لازم کلیمی اور ایک ہے مد لازم حرفی. کلمے کے اندر بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک ہے مثقل یعنی مشدد، مخفف یعنی ساکن، یعنی حروف مد کے بعد کا لیٹر جو ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا متصل اور منفصل میں کہ حروف مد کے بعد کوئی لیٹر حمزہ آ جائے تو ہم اس پہ متصل اور منفصل کرتے ہیں، رائٹ. لیکن یہ مد لازم کی کیا شرطیں ہیں کہ حروف مد کے بعد جو مشدد اور جو ساکن ہے وہ اصلی ساکن ہونا چاہیے. اوکے، ساکن جو ہے وہ اصلی ہوگا، مد عارض للسکون کی طرح عارضی سکون نہیں بلکہ اصل والا جو پرماننٹ سکون ہے وہ ہوگا انشاءاللہ. تو ہم مد لازم یعنی 6 حرکہ لمبا کر کے اس ورڈ کو، اس لیٹر کو پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ کچھ اگزامپلز ہیں مد لازم کلیمی کے. فرسٹ ہے سورہ الفاتحہ کا جو ہم لاسٹ پڑھتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ. اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ پہلا یہ کہ 6 حرکہ لمبا کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ یہ جو مد لازم کلیمی مثقل ہے یہ بھاری مد ہے. بھاری یعنی مشدد کی وجہ سے یہ بھاری ہو رہا ہے. تو جب بھی ہم مد کے بعد کا لیٹر مشدد ہے وہ پڑھیں گے تو ضرور ہم اس پہ تھوڑا سا سٹریس دے کر پڑھیں گے. اوکے، حاجک یعنی جیم پہ مشدد ہے تو اس کو ادا کریں گے. اس کو صرف اور صرف حاجک نہیں پڑھیں گے بلکہ حاجک، جیم کو ہم ضرور دکھائیں گے کہ یہاں پہ مشدد ہے. اوکے، اور یہ بہت سارے آپ کو ملیں گے مد لازم کلیمی مثقل یعنی مشدد کے ساتھ، جو بھاری ہے وہ بہت سارے آپ کو قرآن میں ملیں گے. لیکن جو مخفف ہے ساکن کے ساتھ ہے وہ پورے قرآن میں ایک ہی ورڈ ملے گا جو 2 مرتبہ قرآن میں آتا ہے، وہ ہے الآن. انشاءاللہ اس کو یاد رکھ لیں. اس کے بعد جو ہے کلیمی کے بعد ہے حرفی. حرفی کا مطلب ہوتا ہے حرف کے اندر جو مد لازم ہوگا اس کو دیکھتے ہیں. حروف مقطعات میں مد لازم حرفی ہوتا ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ جب بھی کوئی سورہ یعنی کچھ سوراز قرآن میں ایسے ہیں جس کے شروع میں لیٹرز آتے ہیں الف لام میم. اوکے، یہ ان کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ قطع کیے گئے یعنی الگ الگ کیے گئے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان لیٹرز کو ہم الف لام میم کو علم نہیں پڑھیں گے بلکہ الگ الگ پڑھیں گے. اس کے اندر جو ہے لام ہے، میم ہے، یہ جو بھی حروف مقطعات جس کے اوپر آپ کو مد کا سائن دکھ رہا ہو ان کو پہلے ہم الگ کریں گے. جیسے لام کو ہم لام الف میم لکھیں گے اور اس پر مد لگائیں گے تو جو میم ہوگا اس پر ساکن کی وجہ سے یہ جو ہے لام ہم سٹریچ کر رہے ہیں 6 حرکہ لمبا کیونکہ وہ ساکن اصلی ہے. اس میں سے کچھ ایسے لیٹرز ہیں جن کو ہم 2 حرکہ ہی کریں گے، جیسے را کے اوپر سٹینڈنگ فتحہ ہے، را. طه، یاسین کے اندر جو یا ہے اس کو 2 حرکہ کریں گے. حامیم کے اندر جو ہا ہے اس کو 2 حرکہ کریں گے. اوکے انشاءاللہ.
اس کے اندر الگ الگ کر کے ہم دیکھیں گے کہ مد لازم مخفف کس طرح ہو رہا ہے ساکن کی وجہ سے. جس طرح یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے کاف کے اندر پہلے کاف فتحہ کے ساتھ آتا ہے، اس کے بعد الف، اس کے بعد فا کے اوپر ساکن ہے اور یہ ساکن اصلی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کاف کو 6 حرکہ لمبا کر رہے ہیں. یہاں عین آیا ہے، یہ مد لازم بھی ہے اور مد لازم لین بھی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے کا لیٹر جو ہے وہ فتحہ ہے، اس لیے مد لازم لین ہے جسے ہم 6 حرکہ لمبا کر رہے ہیں. اور مثقل میں کیا ہوتا ہے کہ جب دو سیم لیٹرز ملتے ہیں، جیسے لام کو اگر ہم نے الگ الگ کیا تو لام الف میم ہوگا، اور نیکسٹ میم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے میم یا میم سے، تو دونوں میم مل کر یہاں پہ مثقل یعنی بھاری غنہ کر کے ادا کریں گے، جیسے الف لام میم. اوکے، یہ دونوں میم مل رہے ہیں تو مشدد یہاں اپلائی ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ مثقل مد لازم حرفی مثقل ہے. انشاءاللہ الف کو الف ہی پڑھا جائے گا، اور جب بھی نون ساکن کے بعد حروف جو ہیں وہ اخفا کے آئیں تو اخفا کریں گے، لائٹ اور ہیوی اخفا کا خیال رکھیں گے. اور اگر جو ساکن کے نون ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں ہم ادغام کریں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے مد کا جو بھی لیسن تھا. اب ہم دیکھتے ہیں وقف کے کیا فائدے ہیں، وقف کس طرح کرتے ہیں. وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں جب تلاوت کے دوران ہماری سانس اور آواز دونوں رک جاتی ہیں. سانس ٹوٹنے کی وجہ سے ہم آواز کو بھی روکتے ہیں جسے ہم وقف کہتے ہیں. اوکے، جب وقف کریں گے تو کچھ قاعدوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، کچھ رولز ہوں گے جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے. پہلا کیا ہے، ایسی جگہ نہ رکیں جہاں پر رکنے کی وجہ سے آیت کے اندر تبدیلی ہو جائے گی، یعنی آیت کے مطلب میں تبدیلی ہو جائے گی، جو اس کا میننگ ہے وہ چینج بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں قرآن کا مطلب جاننا ضروری ہے، اور ضرور ہم انشاءاللہ آپ سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کا میننگ سیکھیں. انشاءاللہ ورڈ اوور ٹرانسلیشن کے بہت سارے کورسز بھی ہوتے ہیں، ان کو کریں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہدایت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے نا. تو زندگی گزارنے کے سارے طریقے اور جنت تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہمیں وہ سب اس میں ہیں. تو انشاءاللہ ہم ضرور قرآن کا جو مطلب ہے ان کو جانیں گے اور اس کے مطابق ہی اپنی قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. تو اس کے لیے ہمیں قرآن کا مطلب جاننا ضروری ہے انشاءاللہ. اگر آپ کو اس کا مطلب نہیں پتہ لگ رہا تو کچھ اور رولز کو ہمیں فالو کرنے ہوں گے وقف کے حوالے سے. وہ کیا ہیں کہ اگر آپ نے آیت پہ کہیں پر سٹاپ کیا جہاں پہ کوئی سائنز نہیں ہو، وقف کے سائنز ہوتے ہیں، وہاں پر آپ نے سٹاپ کیا تو بہت ہی بہتر ہے. پھر بھی اگر سانس ٹوٹنے کی وجہ سے یا کھانسنے کی وجہ سے اگر آپ نے کہیں اور سٹاپ کر دیا تو ضروری ہے کہ آپ 2 یا 3 لفظ پیچھے جائیں اور اس تلاوت کو شروع کریں دوبارہ سے انشاءاللہ. اوکے، اس کے بعد ایک اور چیز کیا ہے کہ اگر ہم 2 یا 3 ورڈ پیچھے جا کر تلاوت کو شروع کریں، اگر وہاں پر جو ورڈ سے ہم شروع کر رہے ہیں چاہے وہ آیت کے درمیان سے کیوں نہ ہو، اگر اس ورڈ پہ حمزۃ الوصل ہے تو ہم حمزۃ الوصل کے رولنگ کو ادا کریں گے. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ حمزۃ الوصل جب آیت کے شروع میں ہوتا ہے تو ہم پڑھیں گے، درمیان میں نہیں پڑھیں گے. رائٹ، فار ایگزامپل یہاں پر ایک آیا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. یہاں پہ ہم نے حمزۃ الوصل کو کہیں پر بھی ادا نہیں کیا کیونکہ درمیان میں آ رہا ہے. لیکن اگر ہم نے منکم پہ ہماری سانس ٹوٹ گئی اور ہم نے سٹاپ کیا تو اگر ہم نے 2 ورڈز پیچھے گئے تو الذی سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم حمزۃ الوصل کو ضرور پڑھیں گے. اور اگر ہم نے اعتدوا سے سٹارٹ کیا تو حمزۃ الوصل کو اس کے قاعدے کے مطابق پڑھیں گے. ہم حمزہ کے نیچے کسرہ لگا رہے ہیں کیونکہ تا جو تیسرا لیٹر ہے اس پہ فتحہ ہے، فتحہ یا کسرہ ہے، تو ہم حمزہ پہ بھی حمزۃ الوصل پہ بھی کسرہ لگائیں گے. ضمہ ہوتا تو ہم ضمہ لگاتے. اگر حمزۃ الوصل کے بعد لام آئے گا جس طرح یہاں پہ الذین میں آیا ہے تو ہم اس حمزۃ الوصل پہ فتحہ ضرور لگائیں گے انشاءاللہ. اوکے، لیکن ایک اور رول کیا ہے کہ ہم وقف کر رہے ہوں تو وقف کے قاعدوں کے ساتھ ہی ان کو وقف کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ کوئی ورڈ اینڈ ہو رہا ہو فتحہ سے اور ہم نے اس کو فتحہ کی طرح ہی پڑھا، بالکل بھی نہیں. کچھ رولز ہیں وقف کے جنہیں ہمیں فالو کرنا ہوگا. پہلا رول ہے ساکنہ کا. کن کن حرکات پہ ساکن لگے گا؟ اگر کوئی ورڈ اینڈ ہو رہا، اگر آپ آیت پڑھ رہے ہیں اور کہیں درمیان میں سٹاپ کیا یا آیت کے اینڈنگ میں آپ نے وقف کیا اور وہ اینڈ ہو رہا ہو ان حرکات سے، کون سے حرکات سے؟ فتحہ، کسرہ، ضمہ، الٹھی ضمہ اور
کھڑی کسرہ یعنی اسٹینڈنگ کسرہ انورٹر ضمہ یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہو، یا کسرتین اور ضمتین پہ اینڈ ہو رہا ہو، تو ہم ان سارے حرکات کو ساکن میں بدل کر وقف کریں گے انشاءاللہ۔ کس میں؟ ساکن میں۔ ضرور اس کا خیال رکھیں، اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لکھ کر رکھ لیں۔ اگر کوئی ورڈ پر ہم اینڈ کر رہے ہوں، اگر وہ اسٹینڈنگ فتحہ یعنی کھڑی زبر سے اینڈ ہو رہا ہو تو ہم اس کو کھڑی زبر سے ہی اینڈ کریں گے، اس میں کوئی چینجز ہم نہیں کریں گے۔ اور اگر وہ فتحتین سے اینڈ ہو رہا ہو یعنی دو زبر سے اینڈ ہو رہا ہو تو ہم اس کو مد طبیعی میں بدل کر پڑھیں گے۔ یہ رول ہم نے مد عوض میں آلریڈی دیکھ لیا تھا انشاءاللہ، تو اس کو ہم فالو کریں گے۔ اور جو بھی ہم نے ساکن کے رولز دیکھے ہیں، ساکن کے رولز میں ہم نے کیا دیکھا کہ کون سے حرکات پہ ساکن لگتا ہے، رائٹ؟ اگر ہم ساکن لگا رہے ہوں کسی بھی لیٹر پہ تو اس پہ اگر مشدد کا سائن بھی ہو تو ہم کچھ قاعدوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ جب ساکن لگا رہے ہوں تو اس ورڈ کو ہم مشدد کے ساتھ ہی پڑھیں، جس طرح السامری یو ہے، ہم یو کے اندر جو ہے وہ ضمہ ہے، ضمہ پر ساکن لگا رہے ہیں تو اس یا کو ہم ساکن کے ساتھ ساتھ مشدد بھی لگا کر پڑھیں گے، جیسے السامری ری، جیسے ہم دو یا پڑھ رہے ہوں اس طرح ہم اس کو ضرور سٹریس کر کے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا ہے، میم اور نون مشدد پر ہم اگر سٹاپ کر رہے ہوں تو اگر ہم ساکن لگا رہے ہوں اور اس پہ مشدد ہو تو غنہ وہاں پر بھی ہوگا، جیسے الغمی، اس پہ وقف کرنا ہو تو الغم، میم کے لیے یا نون کے لیے ہمیں ضرور جو ہے وہ غنہ کرنا ہوگا۔ قلقلہ کے لیٹرز پہ اگر ہمیں مشدد ہے اور ساکن لگا رہے ہیں تو قلقلہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہیوی ہوگا، اسٹرانگ قلقلہ ہوگا۔ جب نارمل سکون آتا ہے تو ہم یہاں پر ایک ورڈ ہے تبا، جیسے سمجھیں کہ تبا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے تب، لیکن یہاں پر ہے تبا تو ہم پڑھیں گے تب، قلقلہ تو ہوگا لیکن تھوڑا سا اسٹرانگ ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے تائے مربوطہ۔ تائے مربوطہ یعنی گولتا، جس کو ہم ہمیشہ جب بھی وقف کرنا ہو چاہے اس پہ کوئی بھی حرکہ آ جائے ہم اس کو ساکن میں کنورٹ کر کے ہاں میں کنورٹ کر کے پڑھیں گے۔ تائے مربوطہ جو ہے وہ ایک لفظ کی مؤنث ہونے کی علامت ہے، یعنی جو لفظ میں تائے مربوطہ سے اینڈ ہو رہا ہو وہ لفظ مؤنث ہے، فیمینائن ہے۔ جب بھی اس پر ہم سٹاپ کریں گے تو اس کو گول ہاں میں کنورٹ کر کے ہم ساکن لگا کر پڑھیں گے، جیسے مسلمتن کو مسلمہ پڑھیں گے۔ مد عارض للسکون اور مد لین میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جب بھی وقف کر رہے ہوں اس سے پہلے مد کا لیٹر آیا ہو تو ہم ساکن لگائیں گے تو 2، 4 یا 6 حرکہ لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں وقف کے قاعدوں کے حساب سے۔ مد طبیعی کبھی چینج نہیں ہوتا، جیسے بینہما تو بینہما ہی ہوگا اگر آیت کے اینڈ میں ہم سٹاپ کر رہے ہوں یا درمیان میں، فائن۔ رو، عی، جو بھی لیٹرز جو بھی مد ہیں، حروف مد الف واو اور یا، جب بھی اس پر وقف کر رہے ہوں تو وہ 2 حرکہ لمبا ہی کیے جائیں گے۔ اور مد جائز منفصل میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ وہ مد ہمیشہ حروف لفظ کے اینڈنگ پر آتا ہے نا، تو اینڈنگ پر اگر ہم نے اس کو سٹاپ کر دیا تو 2 حرکہ سے سٹاپ کریں گے، اس کو 4 یا 5 نہیں کر سکتے، 2 حرکہ سے سٹاپ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کی علامتیں کیا ہیں۔ آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی سائنز آئے ہیں تو کہاں پر ہم سٹاپ کر سکتے ہیں اور کہاں پر نہیں۔ پہلا ہے میم، جو بہت ہی ضروری ہے، یہاں رکنا لازم ہے، اگر ہم نے نہیں روکا تو میننگ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو ضرور یہاں پر ٹھہریں گے جہاں پر بھی میم ہو۔ یہ میم جو ہے اس طرح ہوگا جہاں پر یہاں پہ آیا میں لکھا ہوا ہے اغنیاء کے بعد جو میم ہے اس طرح ہوگا۔ یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ کبھی کبھی اقلاب کا بھی میم ہوتا ہے، اس سے آپ اس کو کنفیوز نہ کر لیں، وہ میم اس طرح کا نہیں ہوتا بلکہ یہاں جو علامتیں کے کالم میں میم ہے اسی طرح اقلاب والا میم ہوتا ہے، لیکن یہ میم جو ہے جو لازمی روکنا ہے وہ میم اس طرح ہوگا جہاں مثالوں کے کالم میں لکھا ہوا ہے، فائن، آیت کے درمیان جو آ رہا ہے۔ اور ایک ہے کہ آیت کی اینڈنگ وہاں پر ٹھہرنا سنت ہے، وہاں پہ وقف کرنا سنت ہے، اگر آپ چاہیں تو کریں یا نہ کریں، لیکن اگر آپ نے کیا ہر ایک آیت پر سٹاپ کر کے آپ نے نیکسٹ آیت کو پڑھا تو وہ سنت کو فالو کرنے جیسا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک ہے سکتہ۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سانس کو توڑے بغیر روکنا۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہاں پر دیکھیں، وقیل من، نون ساکن کے بعد را آیا تو ہم کیا کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں مکمل طریقے سے، جہاں پہ نون بالکل بھی پروناؤنس نہیں ہوتا، لیکن اس جگہ ہمیں کرنا ہوگا بیکاز یہاں را کے اوپر کوئی مشدد بھی نہیں ہے، آپ کو دکھ رہا ہوگا، ادغام نہیں ہوگا، وقیل من راق، اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا پاز دے کر۔ وقفہ کیا ہے؟ سانس توڑے بغیر، یہاں بھی ہم ہر جگہ رک رک کر اس کو سانس توڑے بغیر اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ مع کے جو 3 ڈاٹس ہیں وہ ایک آیا میں 2 ہوں گے،
کہ 2 ہوں گے تو جب ایک پر روکیں گے تو نیکسٹ پر نہیں روکیں گے، اگر نیکسٹ پر روکے تو ہم سٹارٹنگ والے پہ نہیں روکیں گے. اور جب تو آتا ہے تو رکنا بہتر ہوگا، جہاں پر لکھنا ہے کہ بہتر ہے تو آپ وہاں پر روکیں گی تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. نیکسٹ ہے قف. قف کا میننگ ہوتا ہے رکنا، وہاں پر ٹھہرنا بھی بہتر ہے. جب بھی قف آ جائے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں اور جگہ رکیں، ان سائنس جہاں پر لکھا ہے کہ رکنا بہتر ہے وہاں پر روکیں گے تو بیٹر ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ جیم اور صاد لام آتا ہے، یہاں پہ آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ چاہیں تو روکیں یا کنٹینیو کریں. اٹ از اپ ٹو دا ریڈر، جو ریسائٹ کر رہا ہے اس کو روکنا ہے تو روک سکتا ہے ورنہ نہیں. یہ ساری جو علامتیں ہیں ز، صاد، قاف، جیم، صاد، لام یا، یہ علامتوں پر جاری رکھنا بہتر ہوگا. اگر آپ کو تلاوت کے دوران یہ جو لیٹرز ہیں، یہ علامتیں اگر مل گئیں تو جاری رکھنا بہتر ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ ہے لا، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اگر آیت کے درمیان اگر آپ کو یہ ورڈ لا دکھا جو سائن ہے تو آپ ضرور یہاں پر رکے بنا کنٹینیو کریں گے. اگر آپ نے روک لیا تو میننگ، آیت کی جو میننگ ہے اس میں تبدیلی ہوگی، اس لیے ہم ضرور یہاں پہ کنٹینیو کریں گے. اگر روک بھی لیا سانس ٹوٹنے کی وجہ سے تو 2 یا 3 ورڈز پیچھے جا کر اس کو کنٹینیو کریں گے. اگر یہی سیم لام آیت کے اوپر آ گیا تو ہمارے اوپر اختیار ہے کہ ہم چاہے تو اس کو روک سکتے ہیں یا کنٹینیو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آیت کے اینڈنگ پر روکنا سنت ہے. کبھی کبھی علامتیں 2 ایک ساتھ اکٹھا مل سکتی ہیں، جو پہلا آئے گا اس کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ. کبھی اوپر اور نیچے آئیں گے سیم علامتیں، جو پہلا اوپر والا ہوگا اس کو ہم انشاءاللہ فالو کریں گے. اوکے الحمدللہ. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم سائلنٹ لیٹرز، نہ پڑھے جانے والے لیٹرز کون سے ہیں. ان کے کچھ رولز ہیں. پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ حمزۃ الوصل کو درمیان میں نہیں پڑھیں گے اور لام شمسیہ کو ہم نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد کے جو لیٹرز ہیں وہ ہیں الف، واو اور یا. کبھی کبھی وہ ایکسٹرا لیٹرز ہوتے ہیں، یا تو ٹائپنگ اسکرپٹ کی وجہ سے یا جو ہے وہ عربک کے گرامر رولز کی وجہ سے آ جاتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں پڑھنا ہے. وہ کون سے ہیں؟ یہاں فالیوم میں ہم الف کو نہیں پڑھ رہے کیونکہ وہ حمزۃ الوصل ہے. فی الارض میں الف کو نہیں پڑھ رہے کیونکہ حمزۃ الوصل ہے، لیکن یا کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ ایک سائلنٹ حروف ہے. فائن. اور نیکسٹ رول کیا ہے کہ الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ یا سرکل آ جائے تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. جیسا یہاں پر ہے افئن، یہاں پہ افئن میں حمزہ کو ہم نہیں پڑھ رہے، جس کے اوپر ایک گول دائرہ ہے، اس کو ہم افائن نہیں بلکہ افئن پڑھیں گے. اور ایک ورڈ ہے انا. انا ایک اسپیشل ورڈ ہے. نون کے بعد، یہاں نون کے اوپر فتحہ ہے، اس کے بعد الف آیا ہے تو الف مد کی طرح 2 حرکہ لمبا کیا جائے گا. لیکن جب ہم اس کو وصل میں پڑھ رہے ہوں یعنی ملا کر پڑھ رہے ہوں تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو صرف اور صرف انا پڑھیں گے. وقف کر رہے ہوں تو انا ہی پڑھیں گے، لیکن اگر ہمیں کنٹینیو کرنا ہے تو نہیں پڑھیں گے. جیسے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، لیکن اگر ہمیں انا پہ وقف کر رہے ہوں وَلَا أَنَا، اس طرح ہی پڑھیں گے، لیکن کنٹینیو کرنا ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. فائن انشاءاللہ. اوکے کچھ اور لیٹرز بھی ہیں جیسے واو، جس پہ کوئی حرکہ نہیں ہوگی، جس پہ کوئی علامت نہیں ہوگی، وہ نہیں پڑھا جائے گا. یہ رول کو یاد رکھ لیں. نو سائن نو ساؤنڈ. فائن. یہاں پہ زکاتن میں واو پر کچھ نہیں ہے تو نہیں پڑھا جائے گا. اولائکا واو پر کچھ نہیں تو ہم اس کو نہیں پڑھ رہے. یہاں نیچے دیکھیں ہدن، دن کے بعد یا آیا ہے، ہم اس کو نہیں پڑھ رہے کیونکہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. نو سائن نو ساؤنڈ انشاءاللہ. اوکے یہاں پر بھی اسی طرح ہے. حمزہ، کبھی کبھی حمزہ ایک بہت ہی چھوٹا لیٹر ہوتا ہے، اس لیے جو واو، الف اور یا ہیں یہ لیٹرز جو ہیں اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں. تب ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اس واو، الف اور یا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس حمزہ کو پڑھیں گے. جیسے تؤمنون میں حمزہ کو پڑھ رہے ہیں، واو کو نہیں. میعتا میں حمزہ کو پڑھ رہے ہیں، یا کو نہیں. فائن. اس طرح انشاءاللہ ان کا خیال رکھیں گے. نیکسٹ ہم نے کچھ امپورٹنٹ ادغام دیکھے تھے. ویسے بھی ہم نے نون ساکن و تنوین کے اندر ادغام دیکھا ہے. جو نون ساکن و تنوین کے بعد جو لیٹرز آتے ہیں یرملون تو ہم اس میں ادغام کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سیم مخرج سے یا سیم لیٹرز جو ہیں یا سیم صفات رکھنے والے لیٹرز جو ہیں وہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں ایک لیٹر ورڈ میں، تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہم دیکھتے ہیں. اس کی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے ادغام مثلین. مثلین یعنی سیم،
یعنی دال اور دال ساتھ آ جائے، تا اور تا ساتھ آ جائے، با اور با ساتھ آ جائے. لیکن رول کیا ہے کہ پہلا لیٹر جو ہے وہ ساکن ہوگا، دوسرا متحرک ہوگا مشدد کے ساتھ. تو ہم اس مشدد حرف کو پڑھیں گے کیونکہ جو ساکن حرف ہے وہ مشدد حرف میں بالکل بھی مرج ہو رہا ہے. جیسے وقد دخلوا میں وقد دخلوا پہلا دال نیکسٹ دال میں مل رہا ہے. اس کے بعد ہے متجنسان. متجنسان میں کیا ہوتا ہے؟ سملر لیٹرز. مخرج تو ان کا سیم ہوتا ہے لیکن ان کی صفات کی وجہ سے وہ الگ الگ ہیں. جیسے ذا اور غا پروناؤنس سیم جگہ سے کرتے ہیں لیکن اس کی صفات غا کی موٹی ہے اور دال کی لائٹ ہے. تو ان کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ سیم اسی طرح کہ دال جو ہے وہ غا میں مرج ہو جائے گا اور ہم مشدد والے حرف کو پڑھیں گے جیسے اذ ظلموا. اوکے انشاءاللہ. نیکسٹ کیا ہے؟ دا کلوزر یعنی متقربین، جن کا مخرج جو ہے وہ الگ الگ ہو لیکن بہت ہی قریب ہو. جس طرح قوف اور کاف کا مخرج اقصی حلق ہی ہے لیکن تھوڑا جو ہے ان کے اندر مخرج میں اسپیس ہوتا ہے، قریب ہوتے ہیں وہ، اس لیے تب بھی ہم کیا کریں گے؟ ساکن حرف کو نہیں بلکہ متحرک جس پہ مشدد ہے اس کو پڑھیں گے. وقل ربی کو ہم وقر ربی پڑھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ہے کچھ اسپیشل رولز جو قرآن میں بہت ہی ریئر آتے ہیں. اس میں پہلا ہے امالہ. امالہ کہتے ہیں مائل ہونا، جہاں فتحہ کسرہ کی طرف مائل ہوتا ہے. وہ پورے قرآن میں اکارڈنگ ٹو امام حفص رحمہ اللہ علیہ ایک ہی جگہ آتا ہے. وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 جہاں پر ہم ورڈ مجریہا کو مجریہا یا مجراہا نہیں بلکہ امالہ کے ساتھ درمیانی آواز سے پڑھ رہے ہیں جو الف اور یا کی درمیانی آواز ہوتی ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. مجریہا، اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی ورڈ ہے الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا اشمام. اشمام میں کیا ہوتا ہے؟ ضمہ کو پڑھے بغیر ضمہ کی طرح اپنے ہونٹوں کو گول کرنا. اس کا آپ کو ویڈیو بھی واٹس ایپ پر مل گیا ہے. پڑھنے میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، یعنی جب پڑھ رہا ہو اس پرسن کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اشمام کر رہا ہے، جو دیکھے گا اس کو پتہ چلے گا، سننے میں آپ کو نہیں پتہ چلے گا. فار ایگزامپل سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 میں ہی ہے یہ ایک جہاں پر اشمام ہوتا ہے پورے قرآن میں. کیوں؟ کیونکہ تأمنا جو لفظ ہے وہ ایکچول میں تأمنونا ہے لیکن نون اور نون مل کر ادغام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پڑھیں گے تأمنا مشدد کے ساتھ. لیکن یہاں اشمام کے لیے ہم اپنے ہونٹوں کو گول کریں گے جیسے کہ وہاں پہ ضمہ ہے لیکن ہم ضمہ کو ادا نہیں کریں گے. اس کے بعد ہے ابدال. ابدال تو ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن میں آپ کو ورڈز اسی طرح ملیں گے. کیوں ملیں گے؟ بیکاز جو ہے وہ مد لازم میں کنورٹ ہوئے ہیں. کب ہوتا ہے؟ اگر دو حمزہ ہوں جس پہ پہلا حمزہ پہ فتحہ ہو دوسرا حمزۃ الوصل ہو تو دوسرا حمزۃ الوصل جو ہے وہ مد میں کنورٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو 6 حرکہ لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد کا لیٹر یہاں پہ یا تو مشدد ہے یا ساکن ہے. تو فرسٹ ورڈ ہے، 3 ہی ورڈ پورے قرآن میں ملتے ہیں. پہلا ہے اللہ، دوسرا ہے الذکرین اور تھرڈ ہے الآن. اوکے الحمدللہ. تو we have completed the revision of full تجوید. جو بھی بیسک تجوید ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. تو کل سے انشاءاللہ ہم تلاوت کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی بھی تجوید میں ڈاؤٹس ہوں تو آپ انشاءاللہ واٹس ایپ پر پوچھیں، اور ٹیسٹ کے حوالے سے ڈاؤٹس ہوں تو بھی آپ پوچھ سکتی ہیں واٹس ایپ پر. لیکن ٹیسٹ کو ضرور لکھیں انشاءاللہ. آج سیکنڈ لنک بھی سینڈ کر دیا جائے گا اور فرسٹ لنک کلوز ہو جائے گا. اور کوشش کریں کہ ریویژن کرتے رہیں بیکاز تلاوت کے دوران آپ کو ان سارے رولز کو اپلائی کر کے ہی تلاوت کرنی ہوگی انشاءاللہ. تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.